لك لا تتركني. الله يعز عليك لا تتركني يا الله. يا الله صبرني يا رب يا رب يا اللہ. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت. السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکی امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اپ. دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں آج کل بہت ہی اختلافات چل رہے ہیں، اور اسرائیل فلسطینیوں پر بہت زیادہ ظلم کیے جا رہا ہے. موجودہ حالات کو دیکھ کر ہم سب کے ذہنوں میں یہی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. یہ بھی کہ اسرائیل اور فلسطین کس طرح معجز وجود میں آئے، اور یہ بھی کہ سیاسی اور مذہبی لحاظ سے ان دونوں ممالک کے درمیان کیا اختلافات ہیں. مسجد الاقصی اور ہیکل سلیمانی کا یہودیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور دوستو، موجودہ حالات کے پیش نظر یہ سوال بھی عام ہو چکا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اگر جنگ چھڑ جائے تو فلسطین کا ساتھ کون سے ممالک دیں گے اور کون سے ممالک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، اور یہ بھی کہ یہ دونوں ممالک خود کتنے طاقتور ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے تفصیلاً جواب دیں گے. تو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں ویڈیو کو. مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل فیکٹس اپ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. دوستو، سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کس طرح معجز وجود میں آئی اور کیسے یہ نوبت آئی کہ آج یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جد و جہد میں ہیں. اور اس کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں 1881 میں، جب فلسطین سلطنت عثمانیہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اور یہ وہ علاقہ تھا جس کا کافی حصہ ویران پڑا تھا، اور جو علاقہ آباد تھا وہاں پر صرف اور صرف مسلمان لوگ آباد تھے. دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یہودی یہاں کیسے پہنچے. اس وقت یہودی جو کہ پوری دنیا میں در بدر بھٹک رہے تھے، اور ان کو یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور ان کو کوئی اپنا نہیں مانتا. اسی دوران یہودیوں کے کچھ گروہوں نے فلسطین کی راہ لی. اب 1896 میں ایک یہودی پروفیسر تھیوڈر ہرٹز نے یہودیوں کے اسی آزادانہ وطن کے جذبے کو اپنا ایک پیمفلٹ جاری کر کے ابھارا، جس میں اس نے کہا تھا کہ یہودیوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، کب تک وہ یوں ہی در بدر بھٹکتے رہیں گے. اور یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے یہودیوں نے فلسطین کی راہ لی تھی. اور دوستو، سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین ہی کیوں چنا، جس کی وجہ صرف اور صرف یروشلم ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک مقدس مقام ہے. اور اس طرح یہودی فلسطین میں داخل ہو گئے. اب بات کرتے ہیں 1915 یعنی کہ ورلڈ وار 1 کی، جس میں برٹش، فرینچ اور عرب ممالک سلطنت عثمانیہ کے خلاف متحدہ طور پر لڑ رہے تھے. اور دوستو، یہاں پر برٹش نے ایک چال چلی جس میں اس نے عرب ممالک کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ کو ہرانے میں ان کی مدد کریں گے تو فلسطین کا علاقہ ان کو دے دیا جائے گا. اور یہی وعدہ برٹش یہودیوں سے کر لیتے ہیں کہ اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو یہودیوں کا ایک الگ آزاد وطن بنانے کے لیے فلسطین کی جگہ ان کو دے دی جائے گی. مگر برٹش نے سیکرٹ طور پر فرینچ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی، جس میں سلطنت عثمانیہ کے ہارنے یعنی کہ ورلڈ وار 1 ختم ہو جانے کے بعد برٹش اور فرینچ نے مڈل ایسٹ کا علاقہ آپس میں بانٹ لیا، جس کے چلتے فلسطین کا سارا علاقہ برٹش کے انڈر آ گیا.
اور 1918 سے 1948 تک یہ سارا علاقہ برٹش کے ہی انڈر رہا، اور اسی دوران وہاں جرمنی میں ہٹلر عروج پر تھا اور اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کا قتل عام کیا، جس سے بچنے کے لیے یہودیوں نے کثیر تعداد میں فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے وعدے کے مطابق برٹش سے الگ وطن اسرائیل کی مانگ کرنا شروع کر دی، اور اسی دوران وہ فلسطینی جو کہ برسوں سے وہاں رہ رہے تھے انہوں نے بھی اپنا ایک الگ اور آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ اب دوستو 1948 میں برٹش فلسطینیوں اور یہودیوں کا کوئی فیصلہ کیے بغیر یونائٹڈ نیشنز پر فیصلہ چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ یونائٹڈ نیشنز نے یہودیوں اور فلسطینیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک پارٹیشن پلان متعارف کروایا، جس کے مطابق یہودیوں کو سابقہ فلسطین کا 55% حصہ اور مسلمانوں کو 45% حصہ الگ وطن بنانے کے لیے دے دیا گیا، اور یروشلم جو کہ دنیا پہ غالب 3 مذاہب مسلمان، عیسائی اور یہودی ان تینوں کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے، جس کی وجہ سے یروشلم کو انٹرنیشنل کنٹرول میں لے لیا گیا، اور اس طرح اسرائیل اور فلسطین دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ مگر دوستو بدقسمتی سے حالات ان دونوں ممالک کے بنتے ہی بگڑنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ یہ بنی کہ فلسطین کے ساتھ ساتھ تمام مسلم ممالک نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح پہلی جنگ اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی، جس میں اسرائیل بہت آسانی سے جیت گیا، اور اس کے نتیجے میں فلسطین کا علاقہ غزہ ایجپٹ کے پاس چلا گیا، جبکہ ویسٹ بینک جورڈن کے پاس چلا گیا، اور فلسطین کے باقی تمام حصے پر اسرائیل نے اپنا قبضہ جما لیا، اور اس طرح فلسطین کے 7 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے اور انہیں عرب ممالک کی طرف ہجرت کرنا پڑی، جس کے بعد 1967 میں دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جو کہ 6 دنوں تک جاری رہی، اور غزہ اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ مصر کا علاقہ بھی اسرائیل کے پاس چلا گیا، جس کی وجہ سے 1979 میں مصر کو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، اور معاہدہ یہ تھا کہ مصر کو اپنا علاقہ واپس حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کو قبول کرنا پڑے گا، اور اسی طرح مصر اسرائیل کو قبول کرنے والا پہلا مسلم ملک بن گیا۔ دوستو اب فلسطین پر اسرائیل کا مکمل طور پر قبضہ ہو چکا ہے، اور اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر بے حد ظلم کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی مسلمانوں نے اپنا الگ وطن حاصل کرنے کے لیے ایک الگ تنظیم بنائی، جس کا نام انہوں نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا نام دیا۔ PLO کے نام سے جانی جانے والی اس تنظیم نے پہلے تو فیصلہ کیا کہ وہ ہتھیاروں سے اپنا وطن حاصل کرے گی، مگر USA اور اسرائیل نے اسے دہشت گردی کی تنظیم قرار دے دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہتھیاروں سے ہاتھ ہٹا لیا اور گفت و شنید کر کے اپنی بات منوانے کا فیصلہ کیا، مگر یہ اس میں ناکام رہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ PLO یعنی کہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن فلسطین کی ریپریزنٹیٹیو بن گئی۔ اب اسرائیل کے عام رہائشی لوگ یعنی کہ کٹر یہودیوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ویسٹ بینک کا علاقہ بھی ہمارا ہے، وہاں ہماری مذہبی عمارات ہیں، اور اس کے لیے حکومت نے بھی انہیں فل سپورٹ کی۔ ادھر جگہ کی قیمتیں کم کر دی گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس جگہ کا بھاگ بھاگ کر رخ کیا اور ادھر رہائش رکھنا شروع کر دی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اسے اللیگل مان لیا، کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے دیے گئے پارٹیشنز پلان کے خلاف تھا، مگر اس سے نہ تو کوئی فرق پڑنا تھا اور نہ ہی کوئی فرق پڑا، اور اسرائیلی لوگ کثیر تعداد میں ویسٹ بینک میں رہائش پذیر ہو گئے، اور یہ سب اسرائیل صرف ایک ہی بلبوتے پہ کر رہا تھا، جس کی وجہ صرف اور صرف USA تھی جو کہ اس کو پیچھے سے سپورٹ کر رہی تھی۔ دوستو 1992 جب اسرائیل میں ایک نیا پرائم منسٹر یٹزک ربین آیا،
جس کا مائنڈ دوسرے اسرائیلی پرائم منسٹر سے کافی ڈیفرنٹ تھا، جس کا کہنا تھا کہ PLO کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ وہ تو صرف اپنا ملک چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس نے PLO سے معاہدہ بھی کیا اور PLO نے بھی اس معاہدے کی حمایت کی، جو کہ ایک بہت ہی پیسفل سلوشن تھا جس سے اسرائیل اور فلسطین ایک پیسفل طریقے سے رہ سکتے تھے۔ مگر کٹر یہودی اور کٹر مسلمان یہ نہیں چاہتے تھے۔ کٹر یہودیوں کا کہنا تھا کہ فلسطین کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کیا جائے، جبکہ کٹر مسلمانوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسرائیل کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اسرائیل کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، جس کی وجہ سے کٹر یہودیوں کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ یرزگ ربین PLO کے ساتھ کمپرومائز کرے، تو اسی وجہ سے یرزگ ربین کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوستو، دوسری جانب کٹر مسلمانوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ PLO کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنی ایک الگ تنظیم حماس کے نام سے بنا لی، جس کا یہی کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کو فنا کر دیں گے۔ دوستو، حماس جو کہ اب فلسطین کی ریپریزنٹیٹیو تنظیم بن چکی ہے، وہ اسرائیل کے تشدد کے خلاف آج بھی منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہوئی کہ اسرائیل اور فلسطین کیسے معرض وجود میں آئے اور ان کے درمیان کیا سیاسی اختلافات ہیں، اور دوستو اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ کیا یہ اختلافات مذہبی اختلافات ہیں، اور اگر مذہبی اختلافات ہیں تو ان اختلافات میں مذہب کس طرح ریلیٹ کرتا ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہوئی ہے۔ دوستو، اب سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یروشلم کی مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے کیا امپورٹنس ہے۔ مسجد الاقصی جو کہ یروشلم میں موجود ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو کہ اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر ہیکل سلیمانی کی تیسری دفعہ تعمیر کی جائے گی۔ ہیکل سلیمانی جو کہ پہلے ہی 2 دفعہ تعمیر کر کے گرا دیا گیا، اب یہ یہودی چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصی کو نعوذ باللہ شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کی تیسری دفعہ تعمیر کی جائے، کیونکہ دوستو یہ ہیکل سلیمانی پہلے بھی مسجد الاقصی کی ہی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا، اور ان یہودیوں کا ماننا بھی یہی ہے کہ جب تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا تو ان کا مسیحا دجال آئے گا، جس کے بعد دجال کی مدد سے یہودیوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی اور یہ پوری دنیا پر راج کریں گے، جس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہیکل سلیمانی جب دوسری دفعہ تعمیر کر کے گرایا گیا تو اس کی ایک دیوار صحیح سلامت رہی، جو کہ آج بھی قائم ہے، اور دوستو یہودی آج بھی اس دیوار کی طرف رخ کر کے روتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی دوم کی ایک آخری یاد ہے۔ اور دوستو یہی سب سے بڑی مذہبی وجہ ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کا ٹاکرا ہمیشہ یوں ہی صرف زمین کی وجہ سے چلتا رہے گا۔ مگر دوستو کیا ہو کہ اگر یہی ٹاکرا بڑی صورت میں سامنے آئے، اور آج کل بھی یہ ٹاکرا شدت اختیار کر چکا ہے، مگر دوستو کیا ہو کہ یہ ٹاکرا اس قدر شدت اختیار کر جائے کہ یہ جنگ کی صورت لے لے، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہوگا، اسرائیل کی حمایت کون کون سے ممالک کریں گے اور کون کون سے ممالک فلسطین کے دفاع میں کھڑے ہوں گے، اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ کون کون سے ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیل کن ممالک کی سرپرستی میں اتنا اچھل کود کر رہا ہے؟ یہ وہی ممالک ہیں جن کی حمایت سے اسرائیل معرض وجود میں آیا، جس کے بعد سے ان ممالک نے اسرائیل کی سرپرستی کرنا شروع کر دی، اور اسرائیل کی اس قدر حمایت کی کہ اسرائیل کو جنگی لحاظ سے اس قدر مضبوط بنا دیا کہ کوئی بھی ملک اب اسرائیل سے ٹکرانے سے 100 بار سوچتا ہے۔ دوستو یہ ملک جو کہ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے خیبر پختونخوا کے آدھے سے بھی چھوٹا ہے، اس ملک کی حمایت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز کر رہی ہیں، جن میں USA اور UK سب سے اوپر والی فہرست میں آتے ہیں۔ دوستو
برطانیہ، امریکہ اور فرانس، جو کہ ہر وقت کا جدید ترین اسلحہ اسرائیل کو فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ملٹری پاور اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور اسرائیل اسی وجہ سے فلسطینیوں پر بے حد ظلم کر رہا ہے اور فلسطین پر بھی قابض بن کر بیٹھا ہے۔ اور دوستو، اب یہ بات کرتے ہیں کہ فلسطین کی حمایت میں اس وقت کون کون سے ممالک کھڑے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کو 130 ممالک نے ابھی تک قبول ہی نہیں کیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کی جگہ پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان 130 ممالک میں سے کثیر تعداد فلسطین کی حمایت میں ہے اور فلسطین کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ان 130 ممالک میں بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ مذہبی طریقے سے کسی طرح سے بھی فلسطین سے ریلیٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف اور صرف انسانیت کے ناطے فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں، کیونکہ یہ فلسطین کے ساتھ ساتھ انسانیت پر بھی ظلم ہے۔ اور دوستو، ایسا بھی نہیں کہ فلسطین خود کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ فلسطین کے پاس اسرائیل کے جیسی ملٹری پاور نہیں، اور نہ ہی فلسطین معاشی طور پر اس قدر مضبوط ہے کہ اسرائیل کا زیادہ دیر تک مقابلہ کر سکے، لیکن جنگ تو ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہے، اور فلسطین کے لوگوں نے اس بات کا ثبوت یوں پیش کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بات اب اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اسرائیلی یہودی انسانیت پر ظلم کرنے سے بڑھ کر ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو غزہ کے فلسطینیوں نے یہ بات سوچے سمجھے بغیر کہ اسرائیل ان سے کتنا طاقتور ہے اور ان کے پاس ان سے زیادہ کس قدر ملٹری پاور ہے، فلسطین کی تنظیم حماس نے اسرائیل پر اندھا دھند میزائل گرانا شروع کر دیے۔ حالانکہ حماس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم جیسی ڈیفنس پاور موجود ہے، جس سے وہ کافی میزائل اسرائیل کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی ان کو ہوا میں ہی تباہ کر دے گا، مگر حماس نے یہ قدم اٹھا کر اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ بات اگر اسلام پر آتی ہے تو مسلمان کبھی بھی چپ نہیں بیٹھے گا اور اپنے دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اور ایمان کی اسی طاقت کی وجہ سے اسرائیل کے حکمران آج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور وہ فلسطین سے صلح کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ ہم نے اسرائیل اور فلسطین کی مکمل ڈاکومنٹری مکمل طور پر کلیئر کر دی، اور اس کا ہر ایک نقطہ ہم نے مکمل تفصیل سے بیان کر دیا۔ اور دوستو، اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا یا پھر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہی کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختتام۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔